بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال قبلہ کے کیا معنی ہیں؟ استقبال قبلہ کے معنی یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کو، قبلے رخ کرنے کو استقبال کہتے ہیں۔ اسی سے ہم جو اپنی دعوتوں میں استقبال ہے آپ کا بولتے اسی سے، یعنی ہم آپ کی طرف رخ کر رہے ہیں اور آپ کی آمد پہ نظریں بچھائے ہوئے ہیں، نظریں لگائے ہوئے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ ایک سوال بعض مرتبہ لوگ کرتے ہیں، یہ حرام تو غلط چیز ہے نا بھائی، حرام کیوں بولتے ہیں؟ اصل حرام یہ حرمت سے ہے، احترام سے حرام، اور ایک حرام حلال ہوا، ایک حرام حلال ہے۔ یہ احترام والی جگہ ہے، یعنی وہاں پر گناہ اور بہت ساری جائز چیزیں بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو مارنا، حتیٰ کہ کبوتر کا شکار کرنا احرام کی حالت میں، تو احرام حرام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ احترام ہے، احترام کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز کام۔ دوسری جگہ بھی حرام ہے لیکن اس جگہ میں اور بھی زیادہ۔ قبلہ کس طرف ہے؟ جواب، ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ پچھم کی طرف ہے۔ پڑوسی ملک میں بھی وہی ہے۔ مغرب کی طرف ہے کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ تو یہاں پر انڈیا وغیرہ میں ہم کو قبلہ دیکھنے کے لیے آسانی ہے کہ سورج جدھر ڈوب رہا ہے ادھر قبلہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے، چاند کو دیکھ لیں گے کہ چاند کدھر جو ہے ڈوب رہا ہے، وہی جو ہے قبلہ ہوتا ہے۔ تو جدھر سے چاند نکل رہا ہے وہی قبلہ ہے، اور جدھر سورج ڈوب رہا ہے وہی قبلہ ہے۔ اور ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو زوال کے بعد ہی پڑھتے ہیں، تو سورج جدھر ڈوب رہا ہے ادھر ہی قبلہ ہے۔ عصر کی پڑھ رہے ہیں تو سورج جدھر ڈوب رہا ہے وہی قبلہ ہے۔ مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں گے چاند کدھر سے نکل رہا ہے، جدھر سے نکل رہا ہے وہی قبلہ ہے، کیونکہ جدھر سے چاند نکل رہا ہے ادھر ہی سورج ڈوب رہا ہے۔ اور عشاء کا بھی ویسے ہی، ٹھیک ہے؟ تو سورج کو دیکھ لیں گے کہ کس طرف ڈوب رہا ہے، بس یہ سمت متعین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سورج کی پرستش کا شبہ نہ آئے دل میں، خیال میں۔ اگر بیمار کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اسی طرف نماز پڑھ لے۔ مجبوری کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کر دیا جائے گا، مطلب یہی ہے کہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ دے اور سر تھوڑا سا اٹھا دے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کروٹ کر کے قبلے کی طرف کر دے، یہ بھی طریقہ ہے۔ دو بھی طریقے ہیں، جس طریقے میں زیادہ سہولت ہو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے مریض کے لیے۔ عام طور پر سفر میں بھی یہی پیش آتی ہے کہ قبلہ کس طرف ہے معلوم نہیں ہوتا، تو جس طرح سوچے، کبھی کبھی ایسے ہو جاتی ہے سچویشن قبلہ کدھر ہے معلوم، جیسے ہوائی جہاز میں معلوم نہیں ہو رہا، حالانکہ آج کل قبلہ نما تو نکل گیا ہے، بہت سارے فون میں بھی ایپس ہیں، اس سے بھی اندازہ لگا لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک مسئلے کے طور پر جان لینا چاہیے کہ کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قبلہ ہی سمجھ میں، بیرون کہیں جماعت میں گئے ہوئے، بیرون کہیں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر قبلہ کہاں ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ قبلہ نما نکالو دیکھو، دوسرا یہ ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو خوب غور و فکر کرے، خوب سوچے کہ کدھر ہوگا قبلہ۔ ہندوستان وغیرہ میں تو آسان ہے، سورج چاند وغیرہ کو دیکھ کے کر سکتے،
لیکن کبھی ایسی سچویشن ہو جائے گی سورج چاند بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، تو خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ جہاں پر قبلہ ہونے کا زیادہ گمان ہو، زیادہ خیال جا رہا ہو، اسی طرف قبلہ رخ کر کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی بس میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر قبلے کی طرف رخ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، یعنی قبلہ آڑے ہوتا ہے اور بس سیدھی جا رہی ہے، تو رخ ادھر نہیں کر سکتے۔ اب نماز کا ٹائم بھی نکلا چلا جا رہا ہے، مغرب کا وقت ہے جیسے، تو اب کیا کیا جائے؟ وہاں پر ٹھہر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ویسے ہی جو ہے یعنی کوئی جگہ بھی نہیں ہے ٹھہر کے پڑھنے کی، تو کیا کیا جائے؟ تو بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لی جائے، جس طرف بس جا رہی ہے اسی طرف نماز پڑھ لی جائے بیٹھے بیٹھے ہی۔ لیکن جب منزل پر پہنچے تو پھر اس نماز کو اور ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ تو جو پہلے پڑھی تھی اس کو تشبہ بالمصلین کہتے ہیں، یعنی نمازیوں جیسی شکل بنا لینا، اور اس سے ایک طریقے سے فرض کا جو ذمہ ہے، فرض چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو اتر جائے گا۔ لیکن چونکہ نماز کامل طریقے سے ادا نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس نماز کو پھر سے پڑھ لینے کا حکم ہے جب منزل پہ پہنچے۔ نماز کی 7ویں شرط نیت کا بیان۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ جواب، نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، دل سے ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں۔ اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے، یعنی پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے جو ہم پہ بولتے ہیں وہی نیت۔ ایسا نہیں کہ اکیلے پڑھنے کی نیت ہو اور امام صاحب کے پیچھے بھی ٹھہرا ہو اور اکیلے پڑھنے کی نیت ہو، نہیں، امام کی اقتداء کرنے کی بھی نیت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی سنت بھی نہیں۔ اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے، کہہ لے تو اچھا ہے۔ کہنا بس اس لیے کہ دل کے اطمینان کے لیے کہنا اچھا ہے۔ اگر کچھ لوگ نیت بڑی اس انداز سے اہتمام سے کرتے جیسے فرض واجب ہے، نیت کے بغیر کچھ کرنے، جیسے امام صاحب رکوع میں ہیں، اب یہ نیت کرنے ٹھہر جاتے ہیں، اب 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اور پوری نیت کرے تک امام صاحب رکوع میں سے اٹھ جاتے۔ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آؤ سیدھا اللہ اکبر کہو، ہاتھ باندھ دو، پھر رکوع میں چلے جاؤ۔ مگر اتنا تو ضروری ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا، پھر اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ اکبر بول کے سیدھا رکوع میں چلے جائے، پھر اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی دھیان میں رہنا ضروری ہے، اور امام کے پیچھے پڑھ رہے تو یہ بھی دھیان میں رہنا ضروری ہے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کر لے تو اچھا ہے، وقت ہو تو کر لے۔ نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نفل نماز کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ تراویح نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں اتنی، جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے، سنت نماز پڑھ رہا ہوں اتنی نیت کافی ہے۔ اب تراویح کی نیت کیا کرنا، نماز تراویح نفل ہے، سنت ہے، کیا ہے، سب پوچھتے رہتے لوگ، کچھ بھی نہیں، تراویح کی نیت کرنا کافی ہے۔ نماز تراویح پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کی، بس۔ تراویح کو جماعت سے پڑھنا سنت ہے۔ اذان کا بیان۔ اذان کے کیا معنی ہے؟ اذان کے معنی خبر کرنے کے، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ لکھے جا چکے ہیں۔ اذان فرض ہے یا سنت؟ اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ اذان شعائر اسلام میں سے کہا جاتا ہے۔ اذان شعائر اسلام کی جو علامات ہے، جیسے مکہ، مدینہ، کعبۃ اللہ، یہ اللہ کے شعائر ہیں، مساجد، قرآن مجید، حفاظ، علماء، یہ شعائر اسلام ہے، اسلام کی چلتی پھرتی نشانیاں ہیں، اسلام کی نشانیاں، مسجد اقصی، یہ اسلام کی علامات ہے، اسلام کی نشانیاں ہیں۔
تو ان شاعر کو جو تعظیم کرے وہ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو اللہ کے شاعر کی، دین و اسلام کی جو علامات ہیں، ان شاعر کا احترام کرنا اور ان شاعر کی تعظیم کرنا یہ اسلام کے اندر بہت ضروری ہے. تو اذان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اذان کا مذاق اڑانا یا اذان کو معمولی سمجھنا انتہائی بری بات ہے اور فسق و فجور کی علامت. اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب: 5 فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے. ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں. 5 فرض اور جمعہ کی اذان نماز کے لیے اذان مسنون. عید وغیرہ کے لیے اذان نہیں. اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے. اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے. اذان نہیں ہوگی، دوبارہ کہی جائے، لوٹانا ہوگا. اگر وقت سے پہلے، وقت سے مطلب نماز کا وقت شروع، مسجد کی کمیٹی کا وقت شروع نہیں. نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کسی نے دے دی تو نماز کو دہرانا ہوگا. اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ اذان میں 7 باتیں مستحب ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا. اذان کے کلمات ٹہر ٹہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا. اذان یعنی ایک اذان دینے کے اذان کا کلمہ ہونے کے بعد جواب دینے کے لیے بھی ٹھہرنا. اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا. اونچی جگہ پر اذان کہنا. یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہے. یاد رکھیے مستحب چیزیں ہیں یہ سب. اونچی جگہ پر اذان کہنا. بلند آواز سے اذان کہنا. حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا. اقامت کسے کہتے ہیں؟ فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے. اقامت کہنا کیسا ہے؟ اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے. فرض نمازوں کے لیے سنت ہے. فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں ہے. کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے. بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے. اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان اقامت کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ یہ مسئلہ اکثر پوچھتے رہتے لوگ. محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے پھر سے اذان اور اقامت کہہ لے تو اچھا ہے. مسافر حالت سفر میں اذان و اقامت کہے یا نہیں؟ مسافر حالت سفر میں اذان و اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مضائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. عام طور پر بعض لوگ جو ہے یہ چیزیں مستحب ہیں، موقع محل دیکھ کے کرنی چاہیے. جنگل میں ہے یا پھر ایسی جگہ پر ہے جہاں مسلم آبادی ہے، مسلمان لوگ ہیں، پانی پلاٹ مسلمان لوگ ہیں، وہاں پر دے لینا چاہیے. بعض لوگ جو ہے ریل کے ڈبے میں ٹھہرے ہوئے اور وہاں دروازے کے پاس ٹھہر کے اذان شروع کر دیں. نہیں بھائی، کیا ضروری ہے اذان دینا؟ ہے تو ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پر اذان نہ دیں. خام موقع دوسروں کو اعتراض کا موقع. ہمارا عمل دعوت ہونی چاہیے، نہ کہ عداوت ہونی چاہیے. موقع محل دیکھ کے کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب بولے جب شروع کر دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ محلے کی اذان کافی ہے. لہذا
اذان نہ بھی کہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور پھر ٹرین میں جا رہے ہیں، وہاں پر درمیان میں ٹھہر کے جماعت سے نماز پڑھنا، یہ بھی بری بات ہے۔ آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی، 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، تنہا پڑھ لیجئے۔ ہاں اگر ایسے سفر میں جہاں پر ہم مسلمان ہیں اور ڈبے میں سارے مسلمان لوگ ہیں اور سہولت ہے تو بالکل آپ جو ہے جماعت سے پڑھیے، لیکن کرتے کیا ہے 2-2 3 کی جوڑی بنا کے وہاں پر درمیان میں ٹھہر جاتے ہیں، اور ایک باڈی گارڈ بھی ٹھہر جاتا ہے کبھی کبھی، کرنا ہے بھائی نماز پڑھ رہے، کوئی سامنے سے نہیں جانا۔ اب جانے آنے والوں کو ساروں کو پریشانی، بولتے بھائی یہ کیا نماز ہے جو دوسروں کو تکلیف دے رہی۔ تو آج ہیومنزم کا غلبہ ہے پوری دنیا پر، انسانیت یعنی کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ سب سے بڑی عبادت لوگوں نے سمجھ رکھا۔ اللہ رسول کو تکلیف نہیں دینا، اللہ رسول کے جس کا کھا رہے اس کے احکام کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کی عبادت اگر ہو رہی ہے تو اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، یہ لوگوں میں نہیں ہے۔ ہما کو تکلیف ہو رہی تو تم ہیومنزم کے خلاف ہے، تم انسانیت کے خلاف ہے، تمہارا مذہب خلاف ہے۔ خود غرضی کا دور ہے، ہیومنزم کیا ہے؟ خود غرضی ہے بس۔ تو بہرحال موقع محل دیکھ کے جماعت بنانا چاہیے، موقع محل دیکھ کر اذان دینا چاہیے، موقع محل دیکھ کر اس طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن نماز بہرحال نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اتنے زیادہ بھی لوگوں کی رعایت کرنے والے، لوگوں سے شرمانے والے بھی نہ بنے کہ اپنی فرض نماز بھی چھوڑ رہے ہو، یہ نہیں۔ اور اتنے زیادہ بھی بالکل جو ہے کٹر بولیے اس کو، پکے بولتا ہوں نہیں بول سکتے، پکا مسلمان الگ ہوتا ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہوں، تو اب کٹر ہی بولیے اس کو کہ اتنا دماغ میں بسا ہوا ہے بس جماعت سے پڑھ رہے، سب کو ہٹا کے کر کے بالکل بیچ میں ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دیتے۔ کبھی جو ہے اسٹیشن پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسٹیشن پہ نماز پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اب ٹرین ٹھہری ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کی سے وہ 2-3 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے گاڑی رکتی ہے، وہاں اسٹیشن پہ اتر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب جیسے بعض مرتبہ ہوا بھی، اس طریقے کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کہ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے، جیسے ہی ٹرین نے سیٹی بجائی اور نکلنا شروع ہوئی، پورے نماز توڑ کے بھاگے اور وہ ویڈیو بن گئی۔ تو کہاں گیا بھائی یقین پورا، کہاں گیا؟ تو یہ بات صحیح ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ میں اس طریقے سے کرامت ہوئی کہ جب تک ان کی نماز ختم نہیں ہوئی، جب تک ٹرین رکی ہوئی رہی، ہوئی بعض کرامتیں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس زمانے کا حالات الگ تھے، اس زمانے میں لوگ غیر مسلم بھی احترام کرتے تھے اور احترام میں رک جایا بھی کرتے تھے۔ اب کا دور ویسا نہیں رہا، تو بہت ہی حکمت کے ساتھ میں لوگوں تک اسلام کا ایک اچھا پیغام پہنچانے کا، ہمارے اپنے عملی طور سے پیغام پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے۔ نماز بھی پڑھے تو مختصر انداز میں پڑھے کہ دیکھو بھائی میں عبادت بھی کر رہا ہوں اور اپنا کام بھی کر رہا ہوں، اللہ کو بھی راضی کر رہا ہوں، اپنا کام بھی کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرے لیے آسانی کر رکھی ہے کہ میں گھر پہ ہوتا ہوں تو 4 رکعت پڑھتا ہوں، اور سفر میں ہوتا ہوں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ نے میرے لیے آسانی کی ہے۔ تو میں جس کا کھا رہا ہوں اس کی عبادت نہ کروں تو کیا کروں؟ جس نے مجھے ہوا دی، جس نے مجھے آکسیجن دی، میں اس کی عبادت نہ کروں تو کیا کروں؟ اس کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کی عبادت نہیں چھوڑنا ہے، مختصر کرنا ہے۔ اللہ نے جو رخصتیں سفر میں دی ہیں ان رخصتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جو ہے لن یشاد الدین، کہ کوئی جو ہے دین کو سخت نہ بنائے، یعنی دین کو اس قدر بنا کے اور تکلف اور تصنع نہ کرے اس کے اندر کے لوگوں کو بڑا ہی سخت لگنے لگے، یہ بھی جو ہے نہ ہو۔ دین کو آسان بنا کے پیش کرنا چاہیے، لیکن اتنی آسانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل ہی نمازی چھوڑے چلے جا رہے اور پوری 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھتے چلے جا رہے، یا تو گھر سے پورے اکٹھی نمازیں پڑھ کے نکل رہے، اتنی آسانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، جو رخصتیں اللہ نے دی ان رخصتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ رخصتیں کیا دیتے ہیں، ہم پوری پڑھ کے دکھائیں گے، تو یہ دین نہیں ہے، دین کی سمجھ سے دور کی بات ہے۔ ہاں بہرحال سوال، اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کی اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے۔ یعنی من اذن فہو یقیم، حدیث میں آتا ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت دے،
اذان دینے والا ہی اقامت دینا چاہیے، کوئی دوسرا بیچ میں گھس کے نہ دے۔ ہاں اذان دینے والے ہی نہیں کہا کہ بھئی آپ دے دیجئے تو ٹھیک ہے دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے تو دے سکتا ہے۔ اس کو اگر ناراضگی ہونے کا شبہ بھی ہو تو دوسرا شخص اقامت نہ دے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہو یا ٹوائلٹ وغیرہ میں مشغول ہو تو وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیت پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہے، یعنی مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے تھوڑا سا ٹھہرے، ایسا نہیں کہ اذان ہوتے ہی فوری ٹھہر جائے، بس یہ ہے کہ امام صاحب مائک وائک بند کر کے سکون سے اطمینان سے آئیں اور تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ٹھہر کے پھر اقامت دیں۔ مغرب کے بعد میں مغرب کی نماز میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ مغرب کے بعد اذان کے بعد میں جو 2 سنت بعض جگہ پڑھتے ہیں وہ احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ اچھا، تو مغرب کے بعد کی جو سنتیں بعض جگہ پڑھتے ہیں احناف کے نزدیک وہ سنت نہیں ہے، وہ چونکہ مغرب کو جلدی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا جلدی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ پر پڑھ بھی لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، پڑھ بھی سکتا ہے۔ کبھی ایسا کہیں دور جانے کا موقع ملا اور وہاں پر جیسے سعودیہ وغیرہ کہیں جانے کا وہاں پر موقع دیتے ہیں نماز پڑھنے کا الگ سے، تو جائز تو ہے، لیکن مجموعی جو روایات اور اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت چھوڑنا افضل ہے۔ حناف کے نزدیک یہی افضل ہے، احادیث میں زیادہ انہوں نے ترجیح اسی بات کو دی ہے۔ مغرب میں چونکہ تاخیر بھی ہوتی ہے سنت پڑھنے سے، اسی وجہ سے اس کو جلدی پڑھنے کا عجیب بات ہے، لوگ جو ہے مغرب میں جلدی کرنے کا حکم ہے بول کے جلدی افطار بھی کرتے ہیں، جلدی اذان بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی نماز کو پھر تاخیر بھی کر کے پڑھتے 2 رکعت پڑھ کے۔ جو شوافی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنی حدیث پر اور اپنے امام کی تشریحات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ پورے ائمہ کو یہ غلط کہتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب آپ کہہ رہے ہو کہ مغرب کے بعد میں پھر سنتیں کیوں پڑھ رہے ہو، تاخیر کبھی کر رہے ہو اور پھر جلدی بھی کر رہے ہو، یعنی وقت سے پہلے دے رہے ہو، وقت سے پہلے دے کر یہ سمجھنا کہ جلدی کر رہے یہ غلط ہے۔ اور اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جواب، مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پائخانہ پیشاب یہ ہو گیا نا۔ اچھا، اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم؟ جواب، اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے۔ اجابت جواب دینے سے، جواب دینے کو اجابت کہتے ہیں، وہ اپنی اردو میں اجابت الگ ہے، وہ بھی چونکہ جواب ہی ہوتا ہے کسی سوال کا، اسی وجہ سے اس کو بھی اجابت کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت دونوں کا جواب دینا مستحب ہے، اور جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے کا مطلب نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت اور قوت مگر اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ سے ایک طریقے سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نیکی کی طاقت دیجئے، برائی سے روکنے کی قوت عطا فرمائیے۔ یہ اللہ سے گویا ایک سوال ہے، اس ذکر سے سوال ہے اللہ سے، تو بندہ مجبور نہیں ہے۔ یہاں پر تقدیر کا مسئلہ یہاں پر بیچ میں آڑے آتا ہے کہ بھئی کیا بندہ مجبور ہے؟ نیکی کرنے کی طاقت، بدی کرنے کی طاقت تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، برائی سے روکنے کی طاقت تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے طاقت، تو اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے طاقت، لیکن یہ مانگنا کا حکم اللہ کا ہی ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی تم نیکی کرنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی سے مانگو، تو جو مانگنا ہے، جو جس راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جو اس صحیح آسان راستے پر چلنا چاہ رہا ہے دین کے راستے پر، تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور جو پھر غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی راستے کھل جاتے ہیں۔
فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ اس کے آگے جو انک لا تخلف المیعاد ہے، یہ ذرا صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اسی وجہ سے علماء نے انک لا تخلف المیعاد نہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، محمد الذی وعدتہ تک ہی پڑھے دعا۔ ٹھیک ہے۔